اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ خالقنا العظیم۔ گزشتہ درس سلام کے متعلق آپ نے باتیں سنی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی جو اچھی اچھی بات ہے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جنت نصیب نہیں ہوگی جب تک تم صاحب ایمان نہیں ہو، تو صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک تم محبت کو پیدا نہیں کرو، پھیلاؤ گے۔ تو فرمایا محبت کیسا پیدا ہوں گی؟ تم سلام کیا کرو، جس کو جانتے اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو، پھر اس کے تو مختلف درجات ہیں۔ آج کے سبق میں ہے کہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، قیامت کے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قیامت لازماً برپا ہوگی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی؟ اب اللہ نے فرمایا تو یہ ہو کے رہے گا، تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممتنع بذات ہے، کیونکہ پیغمبر کا جھوٹ ممتنع بالغیر، اور رب تعالیٰ تمام سے زیادہ سچا، تو اس کا سچا ہونا واجب ذات ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس میں جو ہے صحیح طریقے پہ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں امکان تو ہے لیکن اللہ بولتا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان نہیں ہے، ممتنع بذات ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ سے بالکل اس کا کسی طریقے سے امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممتنع بذات ہے اور نبی کا بالغیر ہے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہوا فی المنافقین فئتین، کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے۔ جو منافق مسلمان کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوئے بلکہ ان کے خلاف کفار سے ساز بازی کی اور ان کی یہ حرکت مسلمانوں پر کھل گئی، تو وہ شریعت کے مرتد اور ملت کے باغی، ملک کے غدار ہوئے۔ بہرحال قتل کی سزا وار ہیں وہ، ان کے متعلق صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہو گئی۔ بعض ان کے ظاہری کلمے گوئی کو دیکھ کر ان کے قتل کے مخالف تھے کہ ان کو قتل نہیں کرتے، کلمہ پڑھتے، اور بعض ان کے اس ارتداد غداری کو دیکھ کر ان کے قتل کے حامی تھے۔ رب ذوالجلال نے دوسری جماعت کی حمایت کی، تو اسے معلوم ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے مقابل کفار سے ساز باز کرنے والا قتل کا مستحق ہے، اگرچہ کلمہ ہی پڑھتا ہو۔ یہ بھی معلوم ہے کہ محض ظاہری ایمان کے بعد کفر کا ظہور ارتداد ہے۔ منافق پہلے سے ہی جھوٹے تھے، بظاہر مسلمان تھے، اس غداری سے وہ مرتد ہو گئے۔ اب دیکھیں وہ کوئی بھی ہو، جو صورت اس میں توبہ میں 23 نمبر آیت میں پڑھیں گے کہ وہ باپ دادا کوئی بھی ہو، لیکن انہیں دین اسلام کے مقابلے میں پسند ہے، ان سے تعلقات توڑو۔ جگہ جگہ کہ آیا ہے کہ باپ دادا کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے رشتہ جو بنانا ہے وہ دین کے اعتبار سے بنانا ہے، اور ہم جو رشتے بناتے ہیں وہ فرقہ واریت کے بنا پہ بناتے ہیں۔ کس پہ؟ ہم فرقہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ محلے کے کئی نمازی وہ مسجد میں فرقے بناتے ہیں، پھر نماز تک نہیں پڑھتے، اور خواہ کے ایسے فتوے تلاش کرتے ہیں کہ یعنی جھوٹ بان کر وہ اپنے فرقے کے مسجد میں بھی کوئی دکانداری کریں، سیاست کریں۔ اللہ ان کے شر سے بچے، بولو آمین۔ تمام مساجد ان کے اللہ حفاظت ایسے شر پسندوں کے شر سے کریں۔ جیت تو ان کی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ظالم تو ہے نا، لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھو، یہ ہو رہا ہے، وہ بہت سارا جھوٹ ملا کر کے وہ فسادات کرتے ہیں، اور یہ شروع سے ایسے ہے، یہ نہیں کہ آج کے پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فسادی جو مسلمانوں سے ہٹ کر رہیں گے یہی فسادی ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ تو امام محلہ کے امام کے ساتھ جو ہے وہ صحیح ہے، جو ہٹا ہوئے ہو
ایک تو یہ کہ وہ اگر بدکار ہے، ایسے حرام خور ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ایسے کوئی نہیں ہے اور وہ خامہ خواہ کہہ رہے کہ نہیں وہ بات کر رہا تو اس کا مقصد یوں ہے، یہ مقصد جو بیان کرے، بھئی تمہیں تو نماز نہیں آتی، تمہیں تو کلمہ نہیں آتا، تو کیسے مقصد بیان کرتا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کے بتا کہ ان سے بچ کے رہو، یہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے تھا نا، آپ تو رسول اللہ کے ساتھ تھے، یہ چلے گئے تھے، لہذا ان پر یہ فتویٰ آئے گا، تم پر نہیں آئے گا، تم اس کے بارے میں آپس میں اختلاف نہ کرو، تم متحد رہو، جو شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹ گیا، جو فرقواریت میں مبتلا ہو، آپ ان کا ساتھ نہ دے، جب بھی وہ کوئی بات کرے بولا معاف کرنا بس، چلو جی ٹھیک ہے، ہاں لیکن ہم سے اس موضوع پہ بات نہ کرے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ رب فرماتا ہے وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، ان کو پلٹ دیا، ان کے کرتوتوں کے سبب بِمَا كَسَبُوا، کہ ان کا کردار اچھا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری گروہ سے ان کو نکال دیا۔ آپ کا گروپ جو تھا رسول اللہ کے سامنے، یہ جنتی گروپ تھا، باجماعت نماز پڑھنے والے جنتی ہیں، مسجد میں درس سننے والے جنتی لوگ ہیں، متحد رہنے والے جنتی لوگ ہیں، لہذا جو اس قابل نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اور ان کے دل میں بہت سارے شبہات شیطان ڈال دیتا ہے۔ شیطان کے شبہات کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں اس کو جگہ ملے، اللہ شیطان کے شبہاتوں سے بچائے۔ تو ان کے کرتوتوں کے سبب ہو، تو یہ اس کے شان نزول میں کہتے ہیں یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری جن کو مدینہ کے ہوا موافق نہ آئی، اور وہ جنگ بدر میں حضور کے ساتھ روانہ ہوئے، راہ سے مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر مکہ چلے گئے۔ اب جو سچے غلام تھے انہیں کہا کہ حضور کی محبت میں ہمیں موت، بیماریاں سب قبول ہیں۔ جو کسی استاد کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں استاد کی پٹائی، استاد کی غصے، سب کچھ برداشت ہے۔ جو والدین کے ساتھ خدمت میں رہتا ہے تو والدین برا بھی بلا بھی کہتے ہیں، وہ سنتا رہتا ہے، کہتے ہیں یار امی ابو تو ہیں یار، کیا کریں۔ لیکن جن کا اندر نشہ ہوتا ہے اور غبارے کا طرح پھولا ہوتا ہے تو وہ اور پھول جاتا ہے، اور آگے جا کے اس کو کانٹا لگتا ہے، پھٹ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو والدین سے، اساتذہ کرام سے، بڑوں سے ہٹنا یہ پھٹنے کی علامت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو جب جدا ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ جدا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یہ جدا ہو گئے، حضور علیہ السلام سے الگ ہو گئے، اور مکہ چلے گئے اور مشرکین سے مل گئے۔ ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ آیا یہ لوگ منافق ہیں یا مجاہر کافر، یعنی کھلے مجاہر ظاہر کافر ہیں، اس میں اختلاف ہوا، اور بوقت موقع انہیں قتل کیا جائے یا نہیں، اس پر یہ آیت اتری، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ معلوم ہو کہ کفار سے محبت کبھی ارتداد کا سبب بھی بن جاتے کہ ان کا ساتھ دینے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ تو رب فرماتا تريدون ان تهتدوا من اضل اللہ، اے نبی کے پیارے غلاموں تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے حضور سے ہٹا دیا، تو سمجھ جاؤ نا یہ اس قابل نہ تھے۔ اب دیکھیں جب سونا بھٹی میں جاتا ہے تو جو اوریجنل ہوتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اور جو وہ گل جاتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے۔ تو جو اوریجنل تھے وہ چمک گئے، ان سے وہ صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان بن عفان بن گئے، اور وہ حضرت علی کا شیر خدا بن گئے، اور وہ بلال حبشی اور سلمان فارسی بن گئے، اور یہ جو ہے یہ مرتد ہو کر جہنم کی ایندھن بن گئے۔ کیوں کہ وہ تو کہتے تھے حضور کی ایک نگاہ اللہ، جو ہم پیچھے 69 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگ جو میت اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو دنیا میں بھی یہ ساتھ رہے، جو ان حضور علیہ السلام خلفائے راشدین کے ساتھ رہے، حضور نے تو انہیں ایسے گلے لگایا کہ دنیا سے گئے تب بھی ساتھ لگایا، اور جب اٹھیں گے تو تب بھی ساتھ رہیں گے، اور جو مرتد ہو گئے وہ دنیا میں ان کے خلاف بولتے رہے، ابھی بکواس کرتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ دور رہیں گے۔ جو ان خلفائے راشدین کے خلاف بولے، یہ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جن کو اللہ گمراہ کر دے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، اب یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب حضور سے ہٹ گئے تو ہدایت کہاں سے پائیں گے؟
ہدایت کی شمع تو رسول اللہ تھے. ارے حضور کے پاس بیٹھنا اٹھنا یہی تو دین تھا, یہی تو دین اسلام تھا. جب وہاں سے ہٹ گئے تو دین کعب بن اشرف, ابی بن خلف, وہ تو منافق تھے, جہنمیوں کے سردار تھے, ادھر چل دیے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اے محبوب یہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کر لو, یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں صحابہ تم بھی ان سے ہٹ جاؤ. کما کفر, جیسے انہوں نے کفر کیا. یعنی یہ منافق کلمہ پڑھ کر تم میں نہیں آئے بلکہ تم میں لینے آئے تھے کہ تم سے میل جل کر کہ کفر میں داخل کریں تمہیں. دیکھ لو اب وہ مکہ بھاگ گئے, مشرکین سے مل گئے, سے معلوم ہے کہ دوسرے کافر کو کرنے کی کوشش کرنا بھی کفر ہے, کہ دوسروں کو کافر بنا رہے ہو. اب کوئی یہاں نماز نہیں پڑھتا, چلو ایک نہیں پڑھا سوچتے, لیکن کوئی ایسے ہو بولے گا زبیر ارے تو یہاں کیوں نماز پڑھ رہے, اس سے بچنا. ایک نہیں پڑھا وہ تو چلو غریب سست ہے, وہ بولے گا یار اللہ پڑھ لیں گے. لیکن ایک ایسا ہے وہ کسی کے پڑھنے کو برداشت نہیں کرتا, تو وہ منافقین جو تھے مرتد ہو گئے, وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کو برداشت نہیں کرتے تھے. بولے یہ کیوں آتے ہیں کہ ہم چلے گئے لہذا یہ بھی چلے جائیں. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ تو جہنم میں گئے اور آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ جنتی ہیں. تو ان کو کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اور فَتَكُونُونَ سَوَاءً, اور پھر تم سب ایک ہو جاؤ, برابر ہو جاؤ. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ, اب ان سے دوستی نہ رکھو, ان سے کنار کش رہو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہے کافر مرتد بد مذہب کو دوست بنانا حرام ہے, اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کہتا ہو. جیسے اس زمانے کے منافق تھے تو وہ بھی کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے تھے, لیکن نماز میں چست نہیں تھے, سست تھے, اور حضور علیہ السلام کی شریعت میں عیب تلاش کرتے تھے. اب جو سننے والا درس سنتا کتنا خوش ہوتا ہے, لیکن جو منافق ہوگا وہ خوش نہیں ہوگا, بولے گا نہیں بھائی صحیح نہیں ہے. کیوں کہ ان کے منافقانہ انداز تو قرآن میں نہیں ہے. اب بیمار کو جب ڈاکٹر چیک کرے گا تو اس کو تو چبھے گی نا, بیمار ہے نا, تو بیمار کو تو چبھ جاتی ہے سوئی. اور جو مخلص ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ان بیماریوں کو, رات ہم نے سلام پر درس دیا تو جس کی غلطی وہ کہہ رہے یار ہم صحیح سلام کریں گے, واقعی ہم غلطی پہ. لیکن جو منافق ہے بولے چھوڑ, ہمارا دادا بھی کہتا تھا السلام علیکم السلام علیکم. وہ دادا کی بات کرے گا یا دادی یا نانی کی بات کرے گا کہ ہماری نانی بھی یوں کہتی تھی کہ بچوں تم ایک دوسرے کا السلام علیکم کہو. تو وہ یعنی قرآن کی بات, شیخ الحدیث کی بات نہیں کہے گا کہ حضور نے یوں سلام ہمیں بتایا. جو امام سے بتا رہا تھا وہ کہتا نہیں, وہ ہماری نانی تو یوں کرتی تھی کہ یوں کرو. تو آپ کو بات اس کی کرنی چاہیے جو آپ کو قرآن و حدیث سنائے. تو فرمایا انہیں دوست نہ بناؤ. کب ان کو دوست بنایا؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں نکل جائے. مکہ کو چھوڑنا ہوگا اس طرح کہ مکہ سے واپس آ جائے مگر اخلاص کے ساتھ, اور یہ ہجرت ان کے خلوص ایمان کی دلیل ہو. اور اگر اس سے منہ پھیریں کہ ہجرت نہ کریں, ایمان نہ لائیں, تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو. ان کے زار کلمہ گوئے کا اختبار نہ ہوگا. اب اس وقت مکہ میں بیت اللہ ہے, ایک نماز 1,00,000 پر ہے, لیکن اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ ان کا حضور رسول گیا یہاں سے ہجرت کر کے, اب یہاں رہنا گناہ ہے. اللہ اکبر کبیر. نبی کی شان مکہ سے ہجرت کر جائے تو اب وہاں سے ہجرت کرنا جہاں بیت اللہ ہے, جہاں اللہ نے امن کی جگہ بنائی ہے, جہاں برکت کی جگہ بنائی ہے. لیکن جب اللہ کا نبی کہتے کہ چھوڑو, اب وہ برکت کی نہ رہی. برکت کی کب بنی؟ جب فتح مکہ ہوا, وہاں رہنا جائز ہو گیا. لیکن جب تک حضور نے منع کیا, منع ہو گیا. نبی کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ مکہ چھوڑو, اب ہجرت کرنا فرض. فتح مکہ کے بعد مکہ میں رہنا جائز اور ہجرت ختم. دوسرے دنیا میں تو رہے گی ہجرت, لیکن وہاں ختم. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر منہ پھیر لیں, فَخُذُوا, انہیں پکڑ لو, وَاقْتُلُوهُمْ, انہیں قتل کر دو, حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ, جہاں انہیں پاؤ. اب انہیں نہ چھوڑو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. اصل کافر کے لیے یا اسلام یا جزیہ یا
قید یا قتل ہے مگر مرتد کے لیے یا اسلام ہے یا قتل ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، ان سے ہٹ کے رہو۔ معلوم ہوا کہ دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے، البتہ وہ وقت ضرورت جو کاروبار وغیرہ وہ الگ چیزیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر وہ جو ایسے قوم سے علاقہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں کہ تمہیں ان میں کوئی معاہدہ ہو، یا ایسی قوم کہ وہ تمہارے پاس أَوْ جَاءَكُمْ حَسْرَتْ صُدُورُهُمْ، تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ ہو، ان کے دلوں میں یہ آتا ہے کہ ان یقاتلوکم، کہ تم سے لڑے، او یقاتلوکم، یا اپنے قوم سے لڑے، وہ اس سے بیزار ہے، ان سے انہیں کچھ نہ کہو۔ لو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اللہ چاہتا انہیں تم پر مسلط کرتا، فلقاتلوکم، وہ تم سے لڑتے، لیکن اللہ نہیں چاہتا، ان کو چھوڑ دو۔ فإن اعتزلوکم، اگر وہ تم سے کنار کش ہو جائے تو فلم یقاتلوکم، تم سے نہ لڑے، والقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کا پیغام دے دے، فما جعل اللہ لکم العلیہ سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان کے خلاف لڑنے کی کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے، پھر ان سے نہ لڑو۔ تو یہاں یعنی ایسے نیوٹرل اور غیر جانبدار لوگوں کو قتل نہ کرو جو تم سے نہ لڑے اور نہ اپنی قوم کے مقابلے میں تم سے لڑے، اور نہ تو تمہارے مقابلے میں اپنی قوم کی مدد کرے۔ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تم سے لڑتے ہیں نہ اپنی قوم کی مدد کرتے ہیں، نہ تم سے مل کر ان سے جنگ کرے۔ بہرحال اس استثناء کا تعلق ولی سے ہے، نہ کہ وقتلوہم سے، کیونکہ کافر کو دوست بنانا جائز نہیں، خواہ وہ حربی ہو یا ذمی، مستامن ہو یا معاہد۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاہدہ پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ کافر سے کیا جائے۔ رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پر وفا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یعنی جن کو فار سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے ان سے نہ لڑو، اپنا حد پورا کرو۔ یہ استثناء صرف قتل سے ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ انہیں دوست بناؤ، دوست تو نہیں بناؤ لیکن ان سے لڑو نہیں، کیونکہ وہ آئے ہیں، وہ تم سے بھی نہیں لڑتے اور نہ اپنے قوم سے لڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم اس سے نہیں لڑو، کیونکہ اللہ ان کو تم پر بھی تو مسلط کر سکتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ کبھی مسلمانوں کی قوت ایمانی کفار کے دلوں میں رعب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کے کرم کا نوازی ہے کہ وہ تم سے بھی نہیں لڑتے، تو اگر وہ تم سے کنار کش ہو تو تم ان سے نہ لڑو۔ یعنی پچھلی آیت میں ان کفار کا ذکر تھا جن سے پہلے سے ہی معاہدہ ہو چکا ہے کہ اب عہد نہ توڑو اور ان سے نہ لڑو۔ اس آیت میں کہ فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اس آیت میں ان کفار کا ذکر ہے جو ہم سے معاہدہ اور صلح کرنا چاہیں، اب تک ان سے صلح نہ تھی، لہذا آیت میں تکرار نہیں ہے، یا یہ حصہ پچھلے حصے کی تفسیر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ تمہیں صلح پیش کر دے تو بادشاہ وقت یعنی اس سے جنگ کی اجازت نہیں، صلح قبول کر لو۔ یہ آیت یا تو فقط المشرکین سورۃ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے، اور یا اسلامی سلطان کو صلح کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہاں سے کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین میں امن ہے، جو امن کو برباد کرے، پھر دین اسلام میں جہاد کا نام ہے امن کو برقرار رکھنا، فساد کو ختم کرنا۔ کریم اللہ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر ان کو سن کر اس پر یا اللہ عمل کرنے کے والے بنا دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔